اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہر دور اور ہر زمانے میں اپنے نبیوں اور رسولوں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبیوں نے، اللہ کے رسولوں نے انسان کو اس دنیا میں آنے کا مقصد بتایا اور ایک انسان کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے اس کا صحیح طریقہ سکھایا۔ تمام نبیوں کے بعد آخری نبی تشریف لاتے ہیں جنہیں ہم عمارت نبوت کی آخری اینٹ کہتے ہیں۔ تمام رسولوں کے بعد آخری رسول تشریف لاتے ہیں جنہیں ہم باغ رسالت کا مہکتا ہوا آخری پھول کہتے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ کے بعد اللہ رب العزت نے رشد و ہدایت کی ذمہ داری اولیاء کرام کے سپرد فرمائی۔ اولیاء کاملین نائب پیغمبر ہوتے ہیں، انہی سے زمین اور آسمان کا نظام چل رہا ہے، انہی سے دین اسلام کی بہاریں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے دین کو صبح قیامت تک باقی رکھنا چاہتا ہے، اس لیے ہر دور اور ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے اپنے کسی نہ کسی بندے کو اس دنیا میں بھیجا جو اپنے کردار و عمل کے ذریعے سے، اپنی کرامتوں کے ذریعے سے رشد و ہدایت کی دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہتے ہیں اور اسلام کے آئینے سے گرد کو صاف کرتے رہتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ رشد و ہدایت کی دعوت کو روک دیا گیا ہو، لوگوں تک حق نہ پہنچایا گیا ہو۔ دین اسلام دین الہی ہے، شمع اسلام ہمیشہ روشن رہے گی، یہ گلستہ کبھی خزاں رسیدہ نہیں ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی گمراہیوں نے سر ابھارا، جب بھی فتنوں نے جنم لیا، اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے کسی نہ کسی نیک بندے کو اس دنیا میں بھیجا اور صبح قیامت تک بھیجتا رہے گا، جو اسلام کا صاف و شفاف چہرہ دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، دین حقہ کی تجدید کرتے رہیں گے، دین اسلام کو نکھارتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت تک رسائی پیارے مصطفیٰ کے ذریعے سے ہوتی ہے اور پیارے مصطفیٰ تک رسائی اولیاء کرام کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ سینہ مصطفیٰ سے صحابہ نے بلا واسطہ فیض حاصل کیا، ان سے تابعین نے، اور پھر ان سے تبع تابعین نے، اور ان سے اولیاء کرام نے۔ جسمانی بیماری کے علاج کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن روح کی بیماری کے علاج کے لیے اولیاء کرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ لوہے سے زنگ کو صاف کرنے کے لیے سیکل کی ضرورت پڑتی ہے، اور دلوں کے زنگ کے صاف کرنے کے لیے اولیاء کرام کے نگاہ کرم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ نہ تو انہیں کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دیکھیے کسی انسان میں غم اور خوف دنیا کی چاہت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور جس دل میں دنیا کی چاہت ہی نہ ہو اس کا بے خوف ہونا، کسی چیز کا اسے غم نہ ہونا، یہ فطری اور طبعی بات ہے۔ اولیاء کرام یاد الہی میں اس طرح مستغرق رہتے ہیں کہ ان کی توجہ دنیاوی چیزوں کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ یاد الہی کی وجہ سے، یاد الہی میں مستغرق ہونے کی وجہ سے ان کے پاکیزہ دلوں میں دنیا کی چیزوں کے لیے گنجائش نہیں رہتی۔ انہیں بے خوف ہونا، کسی چیز کا انہیں غم نہ ہونا، کسی چیز کے غم سے دوچار نہ ہونا، یہ اولیاء کرام کی شان ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ ایک جوان جو ہے، نوجوان باغ میں پانی ڈال رہا تھا۔ جب اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ فوراً بھاگ کر کے آپ کے پاس آیا اور سلام کیا، اور پھر عرض کیا
کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے لیے دعا فرما دیں کہ عشق الہی کا ایک ذرہ مجھے نصیب ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عشق الہی کا ایک ذرہ بہت ہوتا ہے، اے نوجوان تم اس کی تاب نہیں لا سکتے۔ اس نوجوان نے عرض کیا پھر میرے لیے نصف ذرہ کے لیے دعا فرما دیں۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور پھر اس کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر اور لوگوں سے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں ہے، کہاں ملے گا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو مجنون ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، بیابانوں اور پہاڑوں میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگوں کو علم نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پاک پروردگار عالم مجھے اس نوجوان سے ملا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا آسمان کی طرف دیکھتا جا رہا۔ آپ نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی عیسیٰ ہوں، پھر بھی اس نے توجہ نہیں دی۔ وحی پاک کا نزول ہوتا ہے کہ جس انسان کو میرے عشق کا نصف ذرہ مل گیا ہو پھر بھلا وہ کسی انسان کی طرف توجہ کیسے کر سکتا ہے؟ میرے عزت و جلال کی قسم، اگر اس کے جسم کو آرے سے 2 ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی اسے احساس نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو دنیاوی چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ انہیں قیامت میں بھی کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا جب لوگ غم اور خوف میں مبتلا ہوں گے، کیونکہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ دنیاوی زندگی میں اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو رب کے عذاب سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اسی لیے جب غم اور خوف میں لوگ مبتلا ہوں گے فرمایا گیا ہے کہ انہیں کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہوں گے نہ تو وہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کا قرب دیکھ کر کے انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو مخلوق خدا سے محبت کرتے ہیں محض رضا الہی کے لیے، نہ تو ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری ہوتی ہے اور نہ کوئی ذاتی منفعت ہوتا ہے، اور ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور منبر نور پر جلوہ فرما ہوں گے، منبر نور پر فائز ہوں گے، اور جب لوگ غم اور خوف میں مبتلا ہوں گے تو انہیں کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا۔ پھر اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ان کے چہرے نورانی ہوں گے۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ بندوں میں سے نیک بندے وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، یعنی غافل دل بھی اگر اللہ والے کو دیکھتا ہے تو اس کا دل نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے۔ اتباع سنت و شریعت کی بنیاد پر، غلامی رسول کی بنیاد پر جب کوئی شخص اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اس کے چہرے میں ایسی کشش پیدا فرما دیتا ہے، ایسی نورانیت ڈال دیتا ہے کہ اس کے پیشانی کی چمک اور چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر کے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یقیناً یہ کسی اللہ والے کا چہرہ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام کے چہروں کو دیکھ کر کے بے شمار لوگ داخل اسلام ہو گئے۔ آپ جو ہے پیرانے پیر کی زندگی کو پڑھ لیں، حضور جنید بغدادی کی زندگی کو پڑھ لیں، محبوب الہی کی زندگی کو پڑھ لیں،
غوث العالم حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی زندگی کو پڑھ لیں۔ اس طریقے سے بے شمار اولیاء کرام ہیں جن کے چہروں کو دیکھ کر کے لوگ داخل اسلام ہو گئے، کیونکہ یہ نام نہاد مسلمان نہیں تھے، یہ اسلام کے سچے پیروکار تھے۔ ان کے طور طریقوں سے اسلام کے طور طریقوں کا پتہ چلتا تھا، ان کا کردار و عمل ہی اسلام کی تبلیغ کرتا تھا۔ اللہ رب العزت جب کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ رب العزت کسی ولی میں حلول کر جاتا ہے، یہ عقیدہ کفر ہے، بلکہ قرب الہی کی بنیاد پر وہ مظہر خدا ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ آپ جو ہے سورج کے سامنے آئینے کو رکھ دیں تو سورج جو آئینے میں نظر آنے لگتا ہے، جبکہ آئینہ نہ تو سورج بنتا ہے اور نہ سورج آئینے میں آتا ہے، بلکہ وہ مظہر شمس ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی بندے مومن اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو مظہر خدا بن جاتا ہے۔ وہ اپنے جسمانی اعضاء کو دنیاوی چیزوں کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے، بلکہ رب کی رضا کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دنیا کی ہر شے میں اپنے خدا کو دیکھتا ہے، دنیا کی ہر آواز میں خدا کی آواز کو محسوس کرتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے تو خدا کے قدرت کے دلائل کو دیکھتا ہے، اور جب وہ سنتا ہے تو قرآن کی آیتیں سنتا ہے۔ اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہر کام رضا الہی کے لیے ہوتا ہے۔ علم ان کا اعجاز بن کر، عشق خداوندی ان کا جو ہے معیار بن کر، عشق نبی ان کا امتیاز بن کر، قرآن ان کی شان بن کر، تقوی و طہارت ان کی شعار بن کر، اور فکر و فاقہ ان کی زرہ بن کر انہیں راہ حق پر چلتے رہنے کا حوصلہ دیتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت جب بھی کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا قرب عطا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت بلبل سدرہ کو بلوا کر فرماتا ہے کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ پھر جو ہے بلبل سدرہ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر آسمان والوں پر ندا کرا دی جاتی ہے کہ فلاں بندے سے اللہ رب العزت محبت فرماتا ہے، اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اس کی محبت کو دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ حدیث پاک کے الفاظ پر غور کریں۔ رب تبارک و تعالی بلبل سدرہ کو عرش اعظم پر بلوا کر فرماتا ہے، جو رب بے نیاز ہے، ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، کہ آئے بلبل سدرہ فلاں بندے سے مجھے محبت ہو گئی ہے۔ لفظ محبت پر آپ قربان جائیں۔ ہم اور آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا آدمی اس سے محبت نہ کرے، یا اس راز محبت کو کوئی دوسرا آدمی جاننے نہ پائے۔ رب تبارک و تعالیٰ جسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے سارے لوگ اس سے محبت کریں۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ بلبل سدرہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس راز محبت کو آسمان والوں پر افشا کر دیا جاتا ہے۔ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آپ اولیاء کرام کی عظمت و رفعت کو دیکھیں، جو ہمارے درمیان ہماری طریقے سے کھاتے اور پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن ان کا ذکر عرش اعظم پر ہو رہا ہے، ان کا ذکر آسمانوں پر ہو رہا ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، اولیاء کرام کی محبت کو
دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کی یہ داستان محبت زمینی نہیں ہے بلکہ آسمانی ہے۔ اگر یہ محبت زمینی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ اہل زمین اس محبت کو فراموش کرنے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن اولیاء کرام کی محبت زمینی نہیں ہے بلکہ آسمانی ہے۔ کل بھی لوگ اولیاء کرام سے محبت کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں اور صبح قیامت تک کرتے رہیں گے۔